بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، ویلکم ٹو مائی چینل سیدھے اکنامکس لیکچر۔ آج ہم 10th کلاس اردو کے امپورٹنٹ گیس پیپر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں امپورٹنٹ کوسچن، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ کوسچن میں جو حضرت مرزا سید نظریہ پاکستان، غالب کے خطوط، نام دیوان مانی، پرستان کی شہزادی، کسان اور فاطمہ بنت عبداللہ کے صرف مشقی سوالات کر لیں، پیپر کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان سبق کے آپ نے صرف کون سے سوالات کرنے ہیں جو مشق میں دی جاتے ہیں، جو لاسٹ پہ ایکسرسائز میں دی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیپٹر کے ان سبق کے اسباق کے اچھی طرح آپ نے کوشچن کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اچھی طرح کریں گے۔ مرزا سعید نظریہ پاکستان، غالب کے خطوط، نام دیوان مالی، پرستان کی شہزادی، کسان اور فاطمہ بنت عبداللہ کے، ٹھیک ہے۔ ان چیپٹر کے کیا کہتے ہیں کوشچن کو اچھی طرح کرنا ہے آپ نے، یہ موسٹ امپورٹنٹ اس میں سے، ان چیپٹر میں سے اکثر پیپر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیتے ہیں امپورٹنٹ خلاصے، ٹھیک ہے۔ خلاصے کس چیپٹر کے امپورٹنٹ ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے مرزا احمد سعید، اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ خلاصہ ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے پرستان کی شہزادی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے معمہ، پھر اس کے بعد ہے چغل خور، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی جو خلاصے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ نیکسٹ ہے نام دیوان مالی، علی بخش، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ہیں، صرف 5-6، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کے خلاصوں کو اچھی طرح کر لینا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ خلاصے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں امپورٹنٹ لیسن فار نثر کی تشریح۔ آپ کو کوئی بھی ٹاپک وہ کیا کہتے ہیں پیراگراف دے دیا جاتا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے، تو اس کے لیے کون سا امپورٹنٹ ہے نثر کی تشریح کے لیے؟ نثر کی تشریح کے لیے بھی مرزا محمد سعید، نام دیوان مالی، علی بخش، پرستان کی شہزادی، نظریہ پاکستان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امپورٹنٹ خلاصہ، امپورٹنٹ کوسچن اور امپورٹنٹ نثر کی تشریح تینوں میں ہی کیا کہتے ہیں پرستان کی شہزادی، مرزا محمد سعید، نام دیوان مالی، یہ 3 چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتے ہیں، تو آپ نے ان 3 چیپٹر کو کبھی بھی سکپ نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہم لیتے ہیں امپورٹنٹ غزل فار ایکسپلینیشن۔ غزل کی تشریح آتی نا، اس کے لیے کون کون سی غزل امپورٹنٹ ہے۔ حسرت موانی غزل نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس کا شعر نمبر کون سا ہے؟ 1 2 3 4، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ غزل نمبر اس کی 1 ہے۔ نیکسٹ ہے جگر مراد آبادی، غزل نمبر 1، اس کا شعر 157، ٹھیک ہے۔ ان اشعار کو کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنا، بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فرق گوہر کھپری، غزل نمبر 1، اس کا شعر نمبر ہے 1 2 3 6، ٹھیک ہے۔ ان اشعار کو کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ شعر ہے، اکثر انہی میں سے پیپر آ جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اردو امپورٹنٹ نظمیں، ٹھیک ہے۔ نظم کون سی امپورٹنٹ ہے؟ نظم کے حوالے سے فرسٹ میں آتی ہے حمد کا جو شعر ہے 1 2 4، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کبھی بھی آپ نے اس کو مس کرنی ہے، ان اشعار کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نعت آ جاتی ہے، نعت کے جو شعر ہیں 2 3 4، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی بھی آپ نے کرنے ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی مس نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گیس کے حوالے سے بتا رہی ہوں۔ نیکسٹ ہے کربلا میں گرمی کی شدت۔ کربلا میں گرمی کی شدت جو ہے پوئم، اس کے جو امپورٹنٹ شعر ہے وہ ہے 4 5 6، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھی طرح آپ نے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے کسان کے جو امپورٹنٹ شعر ہے وہ ہے 2 3 5 7، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم اس کے فردر جو دیکھتے ہیں پوئم کون سی امپورٹنٹ ہے، جیوے پاکستان، اس میں جو کیا کہتے ہیں شعر امپورٹنٹ ہے وہ ہے 3 اور 4، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نظم 8 ہے، اس کا شعر نمبر ہے 1 6 7، ٹھیک ہے۔ جو میں نے ان کیا کہہ رہے ہیں پوئم کہی ہے، ان کے جو اشعار کے ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے حوالے سے۔
نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایسے، امپورٹنٹ ایسے۔ امپورٹنٹ ایسے میں سب سے پہلے آتا ہے قائد اعظم۔ قائد اعظم موسٹ امپورٹنٹ کہتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر ہی پیپر میں آیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے قائد اعظم کو کہتے ہیں نا ایسے یاد کرنا کہ پیپر میں آنا ہے، تو اس طرح آپ یاد کریں گے تو بہت اچھے سے یاد ہوگا۔ تو آپ کے جب لکھیں گے تو لکھنے میں کوئی اس کا ڈیٹ وغیرہ آپ کو نہیں بھولے گی، تو آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے۔ اس کے بعد علامہ اقبال بھی موسٹ امپورٹنٹ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اکثر ہی پیپر میں علامہ اقبال کو بھی دیکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم، وقت کی پابندی اس طرح پیپر میں آ جاتے ہیں اکثر۔ اس کے بعد آتا ہے وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکثر یہ لوگ پیپر جو بناتے ہیں وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہے وقت کی پابندی کریں گے، دیکھتے ہیں کیسے اس طرح کا ان کا نظم و نسق ہے، یعنی کہ کیسے رہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، تو اس لیے اکثر وقت کی پابندی بھی دے دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ بہت زیادہ ایزی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے 1-2 بار پڑھنا ہے، اس کو یاد ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو اچھی طرح کر لینا ہے۔ علم بڑی دولت ہے۔ علم بڑی دولت ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ایسے ہیں، اس کو آپ نے کبھی بھی اسکپ نہیں کرنا، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ ایسے کے بہت زیادہ نمبر ہوتے ہیں پیپروں میں اردو کے، تو آپ نے ایسے کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے، یہ اکثر پیپر میں دیکھا گیا۔ نیکسٹ آتا ہے حب الوطن۔ حب الوطن انتہائی امپورٹنٹ ایسے، ٹھیک ہے، یہ اکثر ہی پیپر میں دیکھا گیا ہے۔ حب الوطن تو ویسے بھی بہت زیادہ ایزی ایسے ہے، جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اور لکھنا بھی اردو میں ہوتا ہے، تو آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں، اور آپ نے بس اس کو 1-2 بار پڑھنا ہے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد تندرستی 1000 نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی مانتا بھی ہے، اور یہ امپورٹنٹ ایسے بھی ہے، تو آپ اس کو اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے 1-2 بار ضرور پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے کیا اس میں آنا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چاندنی رات۔ چاندنی رات بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی ایسوں کی نسبت یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ایسے ہیں، ایسے 10th کلاس میں اس کے کافی زیادہ نمبر ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان ایسوں کو اچھی طرح کرنا ہے۔ جو تھوڑے سے ایسے ہیں، اس کو ایسے آپ نے یاد کرنا ہے کہ سارے پیپر میں آنے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو، تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی کیا کہتے ہیں بک کے گیسٹ پیپر چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو، تھینک یو سو مچ۔